نام اچھے رکھو. اس کے بعد اب بچپن سے نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ بچپن سے تربیت کرو. بچپن سے نہیں بلکہ ماں کے شکم سے تربیت کا آغاز ہو. جب باپ نے بیج ڈالا ہے اس کی بیوی کے شکم میں، قرآن تب سے کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ میری اولاد کو شیطان کے شر سے بچا اور اس کو نیک بنا. ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی اولاد کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے اور مرحلہ آ گیا دعا کا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو حرکات و سکنات بچے دیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ اپنے دماغ کے اندر بٹھاتے ہیں، کیونکہ 4 مہینے بیت جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آواز کو، حتیٰ کہ غذاؤں کی لذت کو، حتیٰ کہ وہ رنگوں کی پسند اور ناپسند کو، حتیٰ کہ وہ الفاظ کی پسند اور ناپسند کو بچہ اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا ہے. یہ بہت طویل گفتگو ہے، ایک ایک نقطے پر گفتگو ہو، کئی راتیں چاہیے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نہیں دیکھتے کہ گجراتی ماں کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گجراتی ڈش کو پسند کرتا ہے، کیرلا کی ڈش کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ انسان تو وہ بھی ہے، انسان تو یہ بھی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ گجراتی ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ یہاں کی ڈش کو پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے جو کھانا کھایا وہ اس بچے کی پسند بن گئی. اب بتائیں، ماں نے جو اس کھانے کو پسند کیا وہی پسند بچے کی ہو گئی، تو ماں نے جس کردار کو پسند کیا پیٹ میں وہی بچے کی پسند ہو گئی. اب باہر آنے کے بعد پسند تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. رہی بات پسند اور ناپسند کی تو وہ پیٹ کے اندر ہی طے ہو جاتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیٹ سے بگاڑ دیا، پیٹ کے اندر ہم نے پسند زنا کو کیا، شکم کے اندر ہم نے پسند میوزک کو کیا، شکم کے اندر ہم نے پسند آوارگی کو کیا، شکم کے اندر ہم نے پسند گالی گلوچ اور جھگڑے فساد کو کیا. اب پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس کو مولوی جی سنبھالیں گے تو اب بتائیں کیسا ہوگا؟ وہ تو شکم سے باہر آنے کے بعد گھٹنے بڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یا تو کردار بہت اونچی طرف چلا جاتا ہے یا تو وہ پسند گھٹ جاتی ہے. لیکن پسند اور ناپسند ماں کے شکم میں طے ہوتی ہے. اب اس کو اگر تبدیل کیا جا سکتا ہے تو مجھ جیسے کسی خطیب کی گفتگو سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی ولی کی نگاہی سے وہ چیز بدل سکتی ہے، خطابت سے وہ چیز نہیں بدل سکتی. کیونکہ بچہ اگر ماں کے پیٹ سے لنگڑا پیدا ہو جائے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لوگ یہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے عیبی ہے، اس کا آپریشن نہیں ہوگا. بس اسی طرح سے ماں کے پیٹ سے عیبی پیدا ہو، اندھا پیدا ہو تو ڈاکٹر روشنی نہیں لا سکتا. ماں کے پیٹ سے کردار لیس پیدا ہو، کیریکٹر لیس پیدا ہو تو لوگ پھر اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اسلام میں قانون یہ ہے کہ جب شکم میں بچہ آ جائے تو اب ناپاکی کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ماں عبادت پر زیادہ توجہ کرے، درود شریف کی کثرت کرے، تلاوت قرآن کرے، مصلی پر اپنا وقت زیادہ گزارے، باوضو رہنے کی کوشش کرے. اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. اب ماں کے شکم سے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اب پرورش کرنا ایک بیٹی کی. ایک بات یہاں پر خاص عرض کروں، ہم سمجھتے ہیں کہ میری بچی ابھی 1-2 سال کی ہے تو ہم اس کو چڈی پہناتے ہیں اور آدھے ادھورے کپڑے پہناتے ہیں. ہر جگہ کا یہ ماحول ہے، ہر جگہ کا یہ ماحول ہے. بچی ابھی چھوٹی ہے اس لیے ہم اس کو آدھے ادھورے کپڑے پہناتے. ٹھیک ہے، 1-2 سال تک تو جب تک کہ بچے اس منزل کو نہ پہنچ جائیں کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں، چھوٹے موٹے کپڑے پہنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب بچیاں دودھ چھوڑ دیں، چلنے لگیں، تو اس وقت بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ جس وقت مغربی تہذیب کے دلدالوں نے نئے تہذیب کے نام پر، نئی تہذیب کے نام پر جب آدھے ادھورے کپڑے یعنی آدھا جسم ننگا رہے، چھوٹی آستین والے کپڑے، بڑے گلے والے کپڑے، شارٹ کرتے جب مارکیٹ میں پہلی مرتبہ آئے تو دوسری قوم کی لڑکیوں نے خرید کر کے پہنا، لیکن مسلم عورتوں نے خرید کر نہیں پہنا. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ سب لوگ خرید کر پہنتے ہیں، یہ مسلم عورتیں نہیں پہنتی. تو اس وقت یہ بات کہی گئی کہ بچپنے سے ان کو عادت اچھے کپڑے پہننے کی ہے.
بچپنے سے ان کو عادت مکمل کپڑے پہننے کی ہے، تو اب جوانی میں پہنچنے کے بعد ان کو یہ شارٹ کپڑے اجنبی لگتے ہیں۔ تو اگر ان کو جوانی میں شارٹ کپڑوں کا عادی بنانا ہے تو بچپنے سے ان کو شارٹ کپڑوں کا عادی بنا دو۔ بچپنے سے ان کی عادت جو پڑے گی، پھر جوانی میں آ کر ہمیں ماحول نہیں بنانا پڑے گا، اور پھر جو ہے یہ شارٹ کپڑوں کی عادی بن جائے گی۔ اس کے بعد بچپنے کے نام پر، بچوں کے نام پر پھر بچیوں کو شارٹ کپڑے پہنائے گئے، پھر بچیوں کو جینس اور ٹی شرٹ بھی پہنایا گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، بچے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بچیاں بڑھتی بھی نظر نہیں آتی، اس لیے اس دھوکے میں مت رہنا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، ہم نے اس کو جنس پہنا دیا تو کیا، ٹی شرٹ پہنا دیا تو کیا، اور ہم نے شارٹ کپڑے پہنا دیے تو کیا، اس کی عادت بنتی چلی جائے گی۔ اور جب بچپنے سے عادت بنے گی، جس دن بچی پر تمہاری نظر اس حیثیت سے پڑے گی کہ میری بچی بالغ ہو چکی ہے، پھر تم اس پر کنٹرول نہیں کر سکو گے، اور پھر تم اپنی بچی کو مکمل کپڑے نہیں پہنا سکو گے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ آج کل ہم بچیوں کو چھوٹی سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ چلو چھوٹی ہے، ابھی بغیر دوپٹے کے گھوم سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغیر دوپٹے کے بالکل گھوم سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسلام دوپٹے کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوپٹے کا اس کو عادی بنایا جائے۔ میں آپ پر تنگ نہیں کر رہا ہوں، باتوں کو مشکل نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، پھر اسلام نے یہ کیوں کہا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو؟ نہیں پڑھتا اس کو مارو، کیوں کہا؟ اس پہ تو نماز فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوگی، اس سے پہلے اس کو عادی بنایا جائے۔ عادی بنایا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے نماز کی عادت ڈالی جائے۔ جس دن فرض ہوگی اس دن آپ عادت ڈالنے جاؤ گے تو وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور یہی غلطی تو مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کیا اٹھا کے لے جائیں، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی کیا مسجد لے جائیں، لیکن جب فرض ہو جاتی ہے، مولانا ذرا سمجھاؤ نماز نہیں پڑھتا، وہ کب پڑھے گا؟ اس لیے کہ مسجد میں بچوں کو لانے کے لیے، مسجد میں بچوں کو، ان بچوں کو لانے کے لیے منع کیا گیا جو پیشاب اور پاخانے میں فرق نہیں کر سکتے کہ کہاں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان کو منع ہے۔ لیکن جو بچے شعور کو پہنچ گئے ان کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو عادت ڈالی جاتی ہے بچوں کو اچھے کام کی، یاد رکھنا۔ تو بچیوں کو یہ جو شارٹ کپڑوں کے عادی تم نے بنایا، پھر وہ جوان ہونے کے بعد پھول استین کے کپڑے پہننے میں گھبراتی ہے، او مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ سب بڈھوں کا کام ہے، یہ سب پرانی تہذیب ہے۔ اور پھر پرانی تہذیب کا نام لے کر اسلام کی قدروں کو پامال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسلام کو گالیاں تک دی جاتی ہے۔ میں ان قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری آستین کے کپڑوں میں تمہیں گرمی لگتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تم نے پوری آستین کے کپڑے پہن کر دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کیا تو تم یہ جو ننگا اپنے ہاتھ کو کر کے گھوم رہی ہو، بڑے گلے کے کپڑے پہن کر اپنے گلے کی نمائش کر رہی ہو، جب اس جرم کی پاداش میں، جب اس جرم کی وجہ سے تمہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس گرمی سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گی؟ اور سن لو، یہ بہانے ہیں، بہانے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر تم جہنم کی گرمی کو یاد کر لو تو دنیا کی گرمی تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یہ سب بہانے ہیں، انسان